ایمان شاہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ظاہر ہے کون ہوگا، اور اب ظاہر ہے جو سینئر وزیر ہیں، پھر باقی جو دیگر وزارتیں ہیں وہ کیسے تقسیم ہوں گی؟ کیا 3 ڈویژنس میں کوئی تقسیم ہوگی؟ اور پھر ساتھ ساتھ حالیہ ہی ایک میں بیان دیکھ رہا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، انہوں نے کہا کہ میں 1 ہفتے کے اندر اندر گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا گلگت بلتستان کے حوالے سے؟ اور حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے بھرپور کمپین کی، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور اب صوبے کے حوالے سے اور ابھی جو وزیر اعلیٰ کے حوالے سے یا سینئر وزیروں کے حوالے سے اگر آپ کوئی بتائیں کہ کون کون سے لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ وزیروں کی مطلب اس میں آئیں گے؟ دیکھیں، جو پرائم منسٹر کا کہنا ہے نا کہ 1 ہفتے میں صوبہ بنانے کے لیے ایک تو پروسیس یہ ہے کہ آپ کی اسمبلی اسٹیبلش ہوگی، وہاں سے 2/3 سے قرارداد، اس کے بعد قومی اسمبلی سینٹ میں بل پیش ہوں گے، 2/3 چاہیے ہو۔ اب اس سے ہٹ کے کون سا صوبہ بنا رہے ہیں مجھے نہیں پتا، وہ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کوئی ایسا کام کر جائے، یا آرڈیننس بھی آ سکتا ہے، صوبے کا آرڈیننس کے ذریعے بھی صوبہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو اینی وے وہ پھر پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس کے پاس کوئی اس کا حل بھی ہوگا۔ اور 1 ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ آج 24 تاریخ ہے کہ 1 دسمبر کو گلگت بلتستان کے عوام جو ہے نا پاکستان کے 5 صوبے کے طور پہ جشن منائیں گے، بالکل صحیح، یہی ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے 1 دسمبر کو صوبے کا نیا چیف ایگزیکٹو یا چیف منسٹر بھی حلف اٹھائے گا، وہ 2 3 10 قسم کے جشن منا رہے ہوں گے، ٹھیک۔ اب رہی بات جو وزارتوں کے حوالے سے، میرے خیال میں اگر چیف منسٹرشپ بلتستان دیامن ڈویژن کو دی جاتی ہے تو پھر وہاں سے منسٹرز کم ہوں گے۔ صحیح، اگر یہ بلتستان ڈویژن کو دیتے ہیں پھر وہاں سے منسٹرز کم ہوں گے۔ میرے خیال میں جو منسٹرز میں سینئر منسٹرز کا نام آ رہا ہے، میرے پاس تو کرنل ریٹائر عبید اللہ بیگ صاحب سینئر منسٹر کے اس میں آ گئے صحیح ہے، ہیں، دوڑ میں آ گئے ہیں، بلکہ سب سے آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر امجد زیدی اسپیکر کے طور پہ ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے گھانچے سے ایک منسٹر انہوں نے لینا ہے، 2 بندے ہیں، حاجی عبدالحمید صاحب اور مشتاق دوسرے ہیں مشتاق حسین صاحب۔ حمید صاحب کا مطلب انٹرسٹ یہی تھا کہ الیکشن جیتنا، اس کے بعد میرے خیال میں ان کی کوئی دلچسپی مجھے نظر نہیں آ رہی منسٹری میں، تو ٹھیک ہے، مشتاق شاید گانچھے سے ہوں گے۔ اسی طرح ظاہر ہے راجہ اعظم صاحب ہر صورت میں کیبنٹ کا حصہ ہوں گے، روندو سے جو راجہ ناصر اللہ خان صاحب بالکل کیبنٹ کا صحیح، حصہ ہوں گے۔ اب مسئلہ جو پیش آ رہا ہے یہاں پہ وہ آ رہا ہے کہ راجہ ذکریہ کا کیا بنے گا۔ بالکل صحیح، گورنر نہیں چاہتے کہ راجہ ذکریہ جیتے ہیں بس کافی، آپ کیبنٹ میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس پہ راجہ ذکریہ اور گورنر کے درمیان وہ جو جنگ پہلے سے ان کی چلی آ رہی ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ صحیح، اور آج کچھ اخبارات میں ان کے بیانات پڑھ رہا تھا تو وہ میرے خیال میں کافی اگریسو ہیں اس ایشو کے اوپر۔ اور راجہ ذکریہ بیسیکلی وہ تھڑے کے آدمی ہے، پالیٹکس بالکل، کرتے ہیں، یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہے، اور بہت ایک پاپولر وہاں کے سیاستدان ہیں۔ اب اگر اس کو آ جائیں گلگت سے اور پورے اس ڈویژن سے، ایک تو کرنل عبید ہیں، دوسرے مجھے جاوید منوع بھی اس دوڑ میں صحیح، نظر آ رہے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر میں ان کا شاید نام آ سکتا ڈپٹی ہے۔ اسپیکر میں یا وزارت میں آ سکتا ہے، ڈپٹی اسپیکر میں مجھے گلگت ضلع کا ہی لگتا ہے کہ کہیں آ جائے۔ اور پھر آپ اس کو بھی نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، سید جعفر شاہ مرحوم کے صاحبزادے جو ابھی 22 نومبر کو الیکشن بالکل جیت صحیح، چکے ہیں، سید سہیل عباس شاہ، وہ بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ استور سے شمس الحق صاحب بھی جو ہے نا پر تول رہے ہیں۔ صحیح ہے، خورشید صاحب کا نام تو چیف منسٹرشپ کے لیے بہت زیادہ بالکل اس صحیح، وقت جو ہے نا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، یا بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، یا بہت زیادہ اس کو جو ہے میں ایک بات کروں پذیرائی بھی مل رہی ہے ان کے بالکل نام صحیح، پہ، کنسنسس بہت زیادہ ہے۔ اور میرے خیال میں نام بھی یہی فائنل غور ہو رہا ہے میرا خیال ہے۔ صحیح ہے، تو اس کے بعد آپ چلیں غزر کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے کہ نذیر کا نام ایک ہی وہاں سے بالکل، وہ ان کا کینڈیڈیٹ ہے، پورا ضلع ہے۔ اور غزر آپ کو پتہ ہے وہ نشان حیدر اور بڑے وہاں پہ جو ہے نا کارگل کے محاذ پہ، اور یہ سارے شہداء کی سرزمین کہتے ہیں، وہاں اگر نمائندگی کیبنٹ میں نہیں ملتی ہے تو وہاں سے پھر ظاہر ہے نواز خان ناجی آلریڈی اپوزیشن میں بیٹھا ہوا، بڑے تگڑی بالکل صحیح اپوزیشن ہے، کرے گا۔ غلام محمد جیسا سینئر پولیٹیشین جو ہے نا وہ غزر سے اپوزیشن میں بیٹھے گا، اور ساتھ نذیر کو جو ہے وہ کیبنٹ سے باہر رکھتے ہیں، تو وہاں پھر وہ ایک احساس محرومی جو پہلے سے ہے اس کا پھر وہ وزیر ہم قانون بنایا جا سکتا ہے ویسے جو بات ہو سر رہی؟ ایلیجیبل ہے، اس لیے کہ وہ سینئر قانون دان ہے۔ اس سے صحیح، آپ کے جو موجودہ جو لاٹ ہے اس میں ایک تو خالد خورشید ہیں، بالکل صحیح، بڑے پڑھے لکھے اور پریکٹسنگ لائر تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ صحیح، قانون دان ہیں۔ نذیر پریکٹسنگ لائر ہے،
کوर्ٹ کچہریوں میں صحیح ہے. کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور بڑے پاپولر ہیں وہاں پہ. تو میرے خیال میں قانون کی وزارت کے لیے بڑے فٹ آدمی ہیں، لیکن ابھی تک ان کا نام نہیں آ رہا کہیں پہ. صحیح ہے. گلبر صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، 2009 سے 2014 تک وزیر صحت رہے، تو ان کو بھی تو ظاہر ہے مطلب اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو ظاہر ہے وہ پھر دیامر ویسا اس دفعہ اچھا اکوموڈیٹ ہوا ہے. صحیح. خواتین کی سیٹ بھی گئی، ٹیکنوکریٹ بھی وہاں پہ، اور بہت سارے پھر اس ڈویژن کو جو ہے نا وزارت اعلیٰ بھی مل گئی. تو میرے خیال میں دیامر ڈویژن جو ہے کافی عرصے کے بعد جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ ہو رہا ہے. وہ اس سے پہلے والی کیبنٹ میں بھی دیامر بڑا زبردست اکوموڈیٹ ہوا. صوبہ مقدم منسٹر حیدر خان منسٹر رہے، جانباز منسٹر رہے، اور عمران وکیل کے بھائی، پہلے عمران وکیل محمد وکیل، اس کے بالکل. پھر رحلت کے بعد ان کے بھائی منسٹر رہے. تو 4 منسٹرز رہے. پھر خواتین کی سیٹ اس وقت بھی صوبیہ مقدم کو دیامر کے کوٹے سے دی گئی. تو اب بھی دیامر کو ماشاءاللہ اچھا خاصا اکاموڈیٹ کر دیا گیا. ٹیکنوکریٹ بھی دیامر کو، بالکل صحیح. خواتین کی سیٹ بھی دی گئی. تو اب حالانکہ استور سے 2 جیتے تھے وہاں، ان کا بھی ایک ڈیمانڈ تھا کہ خواتین کی سیٹ پہ جو ہے نا استور کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو اب تک کی سچویشن سر یہ بالکل صحیح. بنی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں فائنل کیا آتا ہے، لیکن یہ نام جو ہے نا وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. اچھا، دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ گورنر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کو تبدیل کر دیا جائے، اور سی ایم شپ کے لیے بلتستان ڈویژن جو ہے وہ یکجا ہو چکا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، دیامر سے جو سی ایم آئیں گے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنر اسی جگہ موجود رہیں گے، اور جو راجہ زکریا کی بات کی جا رہی ہے کہ گورنر نہیں دیکھنا چاہتے ان کو کیبنٹ میں، جبکہ وہ کچھ اور دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ تو گورنر کو دیکھنا نہیں وہ چاہتے. دیکھنا نہیں چاہ رہے، تو کیا کس کی جو ہے وہ جیت ہو سکتی ہے، اور پارٹی لیڈرشپ کیا دیکھے گی؟ دیکھیں اس میں جو ایشو مجھے سامنے نظر آ رہا ہے 2-3 دنوں میں، اگر یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جائے گا حلف کے بعد، بالکل. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں چیف منسٹر کا نام سامنے آ جائے گا. اس میں ظاہر ہے جب اجلاس بلایا جائے گا اسمبلی کا، اس میں جو بھی قائد ایوان ہوتا ہے اس نے اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے. بالکل. اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی پی ٹی آئی نے اچھی حکمت عملی نہیں رکھی تو اس میں کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے. یعنی بلتستان ڈویژن جو ہے وہ کوئی سرپرائز دے سکتا ہے. سر اپسیٹ ہو سکتا ہے. اب دیامر والوں کا دیامر ڈویژن کا وہ ان کا اپنے دلائل ہیں. آج بھی میری وہاں کے ایک ذمہ دار شخصیت سے بات ہو رہی تھی جو نگراں کیبنٹ میں منسٹر ہیں، کافی ڈیٹیل میری بات ہوئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کہ بلتستان سے چیف منسٹر بھی رہا، صحیح ہے. مہدی شاہ صاحب چیف منسٹر رہے، اس کے بعد اس سے پہلے فدا محمد ناشاہ صاحب ڈپٹی چیف ایگزیکٹو رہے، پھر سپیکر بھی بلتستان سے رہا. اس کے بعد گلگت ڈویژن سے پیر کرمل شاہ ڈپٹی چیف ایگزیکٹو رہے، گورنر. اس کے بعد پھر پیر کرمل شاہ گورنر بھی رہے. پھر اسی ڈویژن کے ضلع گلگت سے حافظ الرحمان صاحب چیف منسٹر رہے. پھر اسی ڈویژن کے ضلع حنزہ سے جو ہے نا وہ میر غضنفر صاحب ڈپٹی چیف بھی رہے، گورنر بھی رہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تیسرا جو ڈویژن ہے دیامر اب تک نیگلیکٹڈ ہے، تو صحیح. اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس دفعہ بھی دیامر کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس بھی احتجاج کے بہت سارے راستے موجود ہیں. تو دونوں رسہ کشی ہے. صحیح. تو اس رسہ کشی میں کھینچتانی میں کہیں جو ہے نا ایک کی چونچ اور دم والی سچویشن نہ ہو جائے، کہیں پی ٹی آئی کی چونچ دم کہیں غائب نہ ہو جائے. تو اس لیے ان کو جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے ان معاملات کو دیکھنا ہوگا. پارلیمانی جو پارٹی کے جو اجلاس بلائیں گے اس میں پتہ نہیں ہے اس میں کس طرح مینیج کر پاتے ہیں. بالکل صحیح. تو لیکن ہے سچویشن ہے کس طرح کی کریٹ ہونے جا رہی ہے. بالکل، اگر مینیج نہ کیا تو کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے. جی دوسرا پوزیشن لیڈر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہاں پر نواز خان ناجی بھی موجود ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے. کون جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے؟ اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ٹیکنوکریٹس یا ویمن کی جو سیٹس تھیں اسپیشل، اس میں بھی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جو پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے ابھی تک سامنے آ چکے ہیں، نام بھی سامنے آ چکے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک تو ٹیکنوکریٹ کی نشست پہ آ گئے غلام شہزاد آغا، اور خواتین کی اس پہ سعدیہ دانش، دونوں کمپیٹنٹ ہیں. صحیح ہے. پی ایم ایل این کی طرف سے خواتین کو ایک سیٹ کے بعد ان کی سیٹیں 3 ہو گئی، پیپلز پارٹی کی 5 ہو گئی، بالکل صحیح. ٹیکنوکریٹ اور خواتین کے. اس کے بعد اب پی ڈی ایم یہاں پہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، ان کے اجلاس بھی ہو چکے ہیں. اور پی ڈی ایم کا حوالے سے نئی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو پی این ایف کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن جی بی کے اندر بلاورستان نیشنل فرنٹ کے جو چیئرمین ہیں نواز خان ناجی بھی پی ڈی ایم کو جوائن کر چکے ہیں. تو یہاں پہ یہ نئی بات ہے. بالکل صحیح. اپوزیشن لیڈر نو ڈاؤٹ امجد ہوگا.
ٹھیک ہے. اور امجد بڑا ٹف ٹائم دے گا. امجد نے جس طرح سے گزشتہ 3-4 مہینوں میں پالیٹکس کی ہے، اپنے دونوں حلقوں کو بھی دیکھا، بلاول کو بھی اس نے مینیج کیا. بالکل. پھر وہ جب جمیل ہارے تو 4 دن تک جھاگ کے جمیل کو سپورٹ کیا. ان کی تقاریر بڑے لوگوں تک، جو لوکل لینگویج میں وہ جو بات کرتے رہے، لوگوں تک بہت اثر دکھاتی رہی. صحیح. تو اس کا ریئیکشن کل آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے جذباتی انداز میں لوگ باہر نکلے، وہ منٹوں میں جا کے گاڑیوں کو بالکل. تہس نہس کا. اینی وے، تو امجد اپوزیشن لیڈر ہوگا، بڑا ٹف ٹائم دے گا، آسان نہیں ہوگا. چونکہ وجہ اس کی ہے کہ ایک تو بہت پریکٹس ہو گئی ہے پالیٹکس میں، صحیح. دوسرا پریکٹسنگ لائر ہے. وہ پریکٹسنگ لائر جب کسی فلور پہ کھڑا ہوتا ہے بالکل تو صحیح. وہاں پہ پھر اور اس میں تھوڑی جرات، ہمت، اور پریکٹسنگ لائر اہلیت بھی رکھتا ہو تو پھر سونے پہ سہاگا. اچھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ذرا اس سے پہلے 5 سال نون لیگ نے حکومت کی ہے، پیپلز پارٹی نے ذرا بلاول بھٹو یہاں پہ موجود رہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے کھل کر شاید اس طریقے سے کمپین یا تقاریر نہیں کی، وہ مسلم لیگ نون کی اس طریقے سے انہوں نے بات نہیں کی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، شاید کھل کر تنقید نہیں کی، جس کی وجہ سے شاید تحریک پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ووٹ بینک جو چاہتی تھی وہ نہیں مل سکا. دیکھیں پیپلز پارٹی کا میرے پاس جو فگر ہے، پیپلز پارٹی کو 2015 میں 18,000 کے قریب ووٹس پڑے تھے، ابھی صحیح. 80,000 ہیں. تو پیپلز پارٹی کو ووٹ تو پڑے ہیں، بالکل سیٹیں صحیح. کمائی ہیں. ہر جگہ پہ مقابلہ بھی ہم نے دیکھنے پی کے ایم ایل این کا بھی. جو ہے 65,000 تھا تو اب 15,000 پہ آ گیا. تو اب یہ پھر کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. تو نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کو سپورٹ حاصل تھی وفاق کی، اور جس طرح سے علی مین گنڈا پور یہاں بیٹھے، انہوں نے سارے معاملات مینیج کیے، اعلانات ہوئے، صوبے کا اعلان ہوا، پرائم منسٹر کی دلچسپی تھی، وہ ایک ایج مل جاتا ہے. باقی پیپلز پارٹی نے اپنا ایک امیج یہاں پہ بنا لیا. میں نے آپ کو بتا دیا 18,000 سے 80,000 پہ چلا گیا، اور جو 70,000 والا تھا وہ 15,000 پہ آ گیا. بالکل تو صحیح. پی ٹی آئی تو فرسٹ ٹائم تھی نا، تو ہم اس کو ابھی نہیں بتا سکتے. اگلے الیکشن میں کیا حشر نشر ہوگا پھر وہ اس وقت یہ دیکھیں گے. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے اب تحریک انصاف حکومت بنانی جا رہی ہے، ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کا اعلان ہوگا اور وزیر بھی آئیں گے. کون سے ایسے 5 یا 6 بڑے مسائل ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کو فوراً جو ہے وہ عوام کے حوالے سے، اگر ہم بات کریں عوام کی جو مشکلات ہیں وہ حل کرنے چاہیے، ادروائز جو ہے وہ جو صوبے کی بات بھی ہو رہی ہے اور دیگر جو ایشوز ہیں وہ سالو ہونا مشکل ہو جائیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سے بڑے مسائل ہیں جو گلگت بلتستان کی عوام فیس کر رہی ہے؟ کوئی اگر یہ واقعی میں کوئی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور جو بھی چیف ایگزیکٹو بنتا ہے اس میں کوئی اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہمت و توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنائے. جو پچھلی صحیح. حکومتوں کو ذلیل و رسوا کیا نا جی بی کی عوام نے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ میرٹ سے ہٹ کے انہوں نے جو اقدامات اٹھائے، ٹھیکے بیچے، نوکریاں بیچی، صحیح. اور ہوا مطلب میں اس کا جو نا میں کسی بھی فورم پہ اس کو پروو کر سکتا ہوں. اس کا جو جواب دیا جی بی کے عوام نے 2009 سے 2014 تک، مہدی شاہ بالکل. 2015 میں بھی ان کو 32 شکست ہوئی، 2020 میں بھی شکست ہوئی. 2015 سے 2020 تک حفیظ الرحمان، اس کی کیبنٹ کے سارے ممبرز بالکل اتل صحیح. پتل ہو گئے، ادھر سے وہ سب ہار گئے. 24 جو جنرل سیٹیں تھی 2015 میں، ان میں سے 23 آ رہے ہیں، صرف 2 آپ کی اسمبلی تک پہنچے ہیں. بالکل صحیح. 22 بندے بالکل نئے آئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو میرٹ کی بالادستی. دوسرا یہاں پہ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، بالکل ذلیل ہو صحیح. رہے ہیں لوگ. اس وقت 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، -3 کا ٹمپریچر ہے. بالکل. تیسرے نمبر پہ آپ کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں. ہاسپٹلز، آپ استور جائیں، وہاں کے ایک چھوٹے سے آپریشن کے لیے پیشنٹ کو ذلیل ہو کے گلگت لانا پڑتا ہے، راستے میں دم توڑ جاتے ہیں. خواتین کی زچگی کے مسائل ہیں، ان کو مطلب 3-4 بندے ان کو پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ اٹھا کے پیدل ان کو برف میں لے کے آتے ہیں ہاسپٹلز میں. چوتھا آپ کے ایجوکیشن کے ایشوز ہیں. یہاں پہ لوگوں میں مطلب اتنی زیادہ کوئی فائنینشیل ان کی وہ اتنی زیادہ بہتر پوزیشن نہیں ہے صحیح. کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو پڑھا سکیں. سرکاری اسکولوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. تو ایجوکیشن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لا اینڈ آرڈر کو بہت زیادہ ان کو یقینی بنانا ہوگا. ریٹ آف اسٹیٹ بہت ضروری ہے یہاں پہ. صحیح. مطلب جو چاہتا ہے چوری کی گاڑی لے کے یہاں پھرتا ہے، جو چاہے یہاں پہ NCP گاڑیاں لے کے گھوم رہا ہے، جو جی میں آتا ہے پیچھے وہ نمبر پلیٹ کی جگہ پہ کچھ بھی لکھ صحیح. کے چلائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس افراتفری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. انصاف کی مطلب وہ بالادستی، قانون کی بالادستی، یہ اس کو یقینی بنانا ہے. اور پھر اسٹریٹ کرائم سر اٹھانے لگے ہیں چھوٹے موٹے صحیح. سے.
ان پہ قابو پانے کے لیے پولیس کو جو ہے نا بہت زیادہ متحرک کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اوور آل لا اینڈ آرڈر آ گئے, بڑے بڑے ایشوز آتے ہیں, سیکٹرین معاملات ہیں, پھر یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز آتے ہیں, اسٹریٹ کرائم جس میں جو ہے نا عام آدمی سفر کر جاتا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ 7-8 چیزیں ہیں جس پہ جو ہے نا ان کو کام کرنے, لیکن مجھے نہیں لگتا ہوگا, کیونکہ ہم بجلی کا مسئلہ میں پچھلے 30 سال سے 90 میں بھی ہم بجلی کے کو روتے تھے, حج جو ہے نا 2020 میں اور ہم رونا روتے ہیں. حل تو نہیں ہوں گے, لیکن یہ ایشوز ہیں جی بی کے لوگوں کے. جی بی کے لوگوں کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ ان کو اسمبلی میں پہنچنا ہے نہیں پہنچنا ہے, صوبہ بنے گا نہیں بنے گا, لیکن ان ایشوز میں ڈائریکٹلی جو ہے نا سفر کر جاتے ہیں, جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. بالکل, بہت شکریہ ایمان شاہ صاحب آپ کا. اور پوری پکچر جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی کہ اگر گلگت بلتستان کے جو مین اوور آل ایشوز ہیں وہ اس میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لوڈ شیڈنگ کا ہے. صحت کے انتظامات یہاں کو بہتر نہیں لگ رہے. یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگین ایک بڑی تعداد جو ہے مریضوں کی وہ اسلام آباد پہنچتی ہے. ڈیفینیٹلی ہر بندہ جو افورڈ نہیں کر سکتا. یہی صورتحال ہمیں ایجوکیشن میں نظر آتی ہے, اور انٹرنیٹ کی بندش بھی یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, جو کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی بات ہوگی. لیکن ذرا ابھی تک عوام کو امید نہیں ہے, لیکن آنے والے دنوں میں بتایا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف واقعی جو ہے وہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو یہ 2-3 بڑے ایشوز جو ہے وہ سالو کرے گی, تو شاید نیکسٹ ٹائم عوام جو ہے وہ بھی یعنی تسلسل ایک جاری رکھے کسی بھی حکومت کا, کیونکہ 22 نئے امیدوار سامنے آئے ہیں. تو یہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت کی عوام بھی جو ہے وہ تبدیلی دیکھنا چاہتی ہے, اور اگر اب اس کو بڑے مسائل حل نہ کیے گئے تو ڈیفینیٹلی اگین اگلے الیکشن میں ایک بڑا سرپرائز بھی ہو سکتا ہے.